تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے؟ ان کا بھی جنازہ میں پڑھاؤں گا، اپنے ساتھیوں کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا۔ جلاء العیون کو پڑھ کو دیکھو، نہج البلاغہ پڑھے، الکامل کو پڑھے، تبری کو پڑھے۔ میرے برادر، تاریخ کی کون سی کتاب آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ حیدر کرار نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ لڑنے والے غیر مسلم ہیں۔ امیر معاویہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ لڑنے والے غیر مسلم ہیں۔ الغرض حیدر کرار کو کوفے کے اندر شہید کر دیا گیا، عبد الرحمن بن ملجم نے شہید کیا۔ اس کے بعد خلیفہ کون بنا؟ خلیفہ کون بنا؟ جناب حسن۔ حسن کس کے بیٹے ہیں؟ حیدر کرار کے بیٹے ہیں۔ خلافت وراثت میں ملنی چاہیے کا دعویٰ کہاں سے نکلا؟ حیدر کرار کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنا کر یہ ثابت کیا کہ خلافت وراثت پہ ملتی ہے، حالانکہ اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام کہتا جو حقدار ہے اس کو دو۔ اسلام کنسپٹ یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، جس کو رعایا چاہتی ہے اس کو دو۔ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، کبھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن صرف 6 یہ بھی برداشت نہیں ہوا، ان کو زہر دلوا کے شہید کر دیا گیا۔ اس سے قبل امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد کے اندر ایک اجلاس بلایا عالمی رہنماؤں کا۔ اس میں والی کوفہ بھی ہے، اس میں والی مصر بھی ہے، اس میں جناب امیر معاویہ بھی ہے، اس میں سارے جتنے بھی عالم اسلام کے لیڈران ہیں، صحابہ کرام کی جماعت بھی ہے، تابعین کرام کی جماعت، ان کو بلایا گیا۔ منبر پہ کھڑے ہو کر جناب حسن نے خطبہ دیا کہ آج میں اپنے نانا کی حدیث سچی ثابت کر رہا ہوں۔ میرے نانا نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن یہ 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، 2 مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا، یہ میرا بیٹا حسن۔ آج میں اپنے نانا کی پیشین گوئی کو سچا ثابت کر رہا ہوں۔ میں جناب امیر معاویہ کی خدمت میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ منبر پہ تشریف رکھیں۔ امیر معاویہ منبر پہ بیٹھے، میرے حسن نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کیا۔ حسن نے اعلان کیا حسین تم بھی اٹھو، حسین بھی اٹھے، امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کا اعلان کیا۔ یہ تلواریں لگ رہی ہیں کس کو؟ غیر مسلم کو۔ تلواریں دل کے اندر چبھ رہی ہیں کس کو؟ اسرائیلیت کو، یہودیت کو، نصرانیت کو، منافقیت کو، نفاق، اہل نفاق کو یہ سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ آج ہو کیا گیا؟ حضرت حسین کے جرنیل قس بن سعد وہ بیٹھے، اس کو بھی کہا گیا، وہ تھوڑا سا دل ملایا۔ حسین نے حکم دیا اٹھو، اس نے بھی بیعت کا اعلان کر دیا۔ میرے برادر آج یہ وہ تاریخی دن تھا، امیر معاویہ پورے عالم اسلام کے واحد لیڈر، میری بات غلط ہو اور کوئی ثابت کر دے کہ حضرت حسن نے صلح نہیں کروائی، پھر رسول اللہ کی حدیث کو کہاں لے کے جاؤں گا میں؟ میرا یہ بیٹا حسن 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ کون سے 2 گروہ تھے؟ جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، ہم منوانے نہیں آئے، ہم بتانے آئے ہیں۔ ہمارا کام بتانا ہے، حقانیت کو پھیلانا ہے، سچ کو عام کرنا ہے، جھوٹے بیانیوں کو دفن کرنا ہے۔ حضرت حسن کا یہ مارکہ عظیم تھا، عالم اسلام کو اکٹھا کر دیا۔ صدقے جاؤں اہل بیت کے سر خیل کے، یہ دوسرا امام معصوم۔ پہلا امام کون؟ حضرت علی، حضرت امام محمد۔ دوسرا کون؟ حضرت علی۔ تیسرا امام معصوم کون؟ یاروں کا معصوم امام کون؟ حضرت حسن۔ اس معصوم امام کے ہاتھوں مسلمانوں میں صلح ہو گئی۔ اس سے بڑی اور تاریخی
کمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ 20 سال امیر معاویہ حکمران رہے. ابن خلدون پڑھیں، ابن خلکان کا مطالعہ کریں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب کا مطالعہ کریں، الکامل علامہ ابن اسیر کی کتاب اس کا مطالعہ کرے، تاریخ الکبیر امام بخاری کی 10 جلدوں میں کتاب اس کا مطالعہ کرے. میرے برادر اردو تاریخ پڑھے، انگریزی تاریخ پڑھے، عربی تاریخ پڑھے، شیعہ کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں. میرے برادر آپ کو علم ہوگا کہ واقعتاً امام کائنات محمد الرسول اللہ کی حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے حسن نے صلح کروائی تھی. امیر معاویہ 20 سال حکمران خلیفہ وقت دنیا سے رخصت ہو گئے. 40 سالہ حکمران اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو، یہاں سے پھر غلطی کا آغاز ہو گیا. غلطی کا آغاز کب ہوا؟ جب حیدر کرار کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا. باپ کے بعد بیٹا. کیوں بھائی؟ باپ کے بعد بیٹا. نہ ابو بکر صدیق کے دور میں ایسا ہوا، نہ فاروق کے دور میں ایسا ہوا کہ نہ ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اپنا ولی عہد بنایا، نہ میرے فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنا ولی عہد بنایا، نہ میرے عثمان نے اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو، اپنی کسی بہنوئی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو خلافت کی کرسی پہ بٹھایا. آغاز کہاں سے ہوا؟ حیدر کرار کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اپنے بیٹے کو لوگوں نے ان کے بیٹے کو خلیفہ بنایا. اب امیر معاویہ کے جب اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا، وہ بھی مشورہ دینے والے کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری ہیں، عمر بن عاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. صحابہ کرام کی جماعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. امیر معاویہ کے مشیر کون؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. انہوں نے مشورہ دیا. حضور بڑی مشکل سے حالات سیدھے ہوئے، قوم نے سنبھل گئی، اتفاق ہو گیا، بہتر یہ ہے آپ ابھی بستر مرگ پہ ہیں، اپنے بیٹے کو یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیں تاکہ آپ کی موجودگی میں عالم اسلام اکٹھا رہے، ورنہ کوفہ سے پھر سازش شروع ہو جائے گی، بصرہ سے پھر لوگ اٹھیں گے، اپنے تلواروں کو اٹھائیں گے، پھر اسلام کے اندر خلفشار پڑ جائے گی. امیر معاویہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے. انکار کر دیا کہ جو کام ابو بکر نے نہیں کیا، الکامل کو پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے ابو بکر نے جو کام نہیں کیا، امیر معاویہ کہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا. جو میرے فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا، وہ کام میں نہیں کر سکتا. اور جو کام میرے عثمان نے نہیں کیا، وہ کام میں نہیں کر سکتا. لوگوں نے مشورہ دیا، حالات اجازت نہیں دیتے کہ آپ کے بعد کسی اور کو بنایا جائے، ہو سکتا ہے لوگ اس پہ اکٹھے نہ ہو. نتیجہ کیا نکلا؟ لوگوں کے مشورے سے، بلکہ صحابہ کے مشورے سے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عہد بنایا. اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ پھر اختلاف اتنا زیادہ نہیں ہوا. وہ مدینہ میں آئے، حضرت حسین کو کہا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو کہا، حضرت عبداللہ بن عمر کو کہا آپ بھی اس کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرے. ان تینوں نے انکار کر دیا، ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان نہیں کریں گے، ہمیں ٹائم دیا جائے. ٹائم دے دیا گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر نے اعلان کر دیا. حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عبداللہ بن زبیر بھی مکہ چلے گئے، حضرت حسین بھی مکہ روانہ ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ٹائم مانگا ایک رات کا، مگر حضرت حسین مکہ چلے گئے. ان کا اپنا ایک مائنڈ سیٹ تھا. وہ ظاہر ہے وہ بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے. جب مکہ میں پہنچے 8 ذوالحجہ کا ٹائم تھا. کیا ٹائم تھا؟ 8 ذوالحجہ کا ٹائم تھا. لوگ احرام باندھ کر مینا میں جا رہے تھے، حج کرنے جا رہے تھے. حسین کربلا کی طرف رواں تھا. معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حسین کو کربلا کی خاک پہ شہید کیا جائے گا، ورنہ حج چھوڑ کے حسین جیسا عظیم آدمی نوجوانوں کا، جنتی نوجوانوں کا سردار ہو، اللہ اکبر کبیرہ، جو میرے آقا کی کندھوں پہ سوار ہو جائے،
میرے آقا خطبہ میں حضرت حسین کو گود میں اٹھا لیں، جن کے ہونٹوں پہ میرے آقا کے ہونٹ لگے، وہ کبھی حج کو چھوڑ سکتے تھے، کبھی حج کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تقدیر کا یہ فیصلہ تھا۔ حضرت حسین کیوں گئے؟ پوچھا آ کر عبداللہ بن زبیر نے پوچھا، عبداللہ بن عمر نے پوچھا، عبداللہ بن عباس نے پوچھا، چچا کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عباس جو کمانڈر ان چیف رہے جناب حسین کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسین کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا کوفے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ اکبر، ایک تھیلا دکھا دیا، 18,000 مجھے خط آئے ہیں کہ حضور رستے خالی ہیں، کرسی خالی ہے، گورنری خالی ہے، ہم نے یزید کا بھیجا ہوا گورنر اس کو ہم نے یہاں سے نکال دیا ہے، آپ تشریف لائیں، ہماری امامت کریں، ہماری خلافت کریں، ہمیں دین سمجھائیں، ہمارے پاس آئیں، آؤ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو شہید کریں۔ خطوں میں بڑا کچھ لکھا، میں نے خط اکثر دیکھے پڑھے، اس کی تاریخ کے اور آگ کے اندر اس کی شکلیں بھی موجود ہیں، فوٹو سٹیٹ بھی ان کی موجود ہے کتابوں کے اندر۔ 18,000 خط۔ اب بتائیں جس بندے کے پاس 18,000 فون آ جائیں، 18,000 میسیجز آ جائیں، 18,000 خط ڈائریکٹ آ جائیں، اب وہ بندہ سوچتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کی جا کے بات تو سن لوں۔ حضرت نے اپنے وہ 70-72 جو ساتھی تھے قریبی ان کو ساتھ لیا اور بغیر ساز و سامان کے 30-40 سواریاں ہیں، وہ کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے، یا حضرت مجھے اگر پتا ہو کہ آپ رک جائیں گے میں آپ کی اونٹنی کے نیچے لیٹ جاؤں، مجھے نظر آتا ہے کہ تیرے بابا علی کو بلایا، مدینہ چڑھوا کر کوفہ میں بلا کر ان کو شہید کروانے والے کوفی ہیں، بلانے والے بھی کوفی ہیں، لے جانے والے بھی کوفی ہیں، اور وہاں لے جا کر شہید کروانے والے بھی کوفی ہیں۔ تیرے باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اے حسین آپ تشریف نہ لے چلیے۔ انہوں نے کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب میں ارادہ کر چکا ہوں، خیر ارادہ مضبوط تھا، آپ چلے آگے جاتے ہیں۔ کہا بہتر یہ ہے کہ میں اپنا ایک ایلچی بھیج دوں، وہ اپنا سفیر بنا کر مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، کزن تھے ان کے، حضرت عقیل کے بیٹے مسلم، ان کو بھیجا۔ جب وہ کوفے پہنچے لوگوں نے ہاتھوں ہاتھ بیعت کا اعلان کر دیا، ایک ہی دن میں ہزاروں لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے پاؤں میں آ کے بیٹھ گئے، یا اپنا رسول اللہ، اے آل رسول کے فرزند ارجمند، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرتے ہیں۔ 30,000 کوفیوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کر دیا۔ ہائے اللہ! ادھر دمشق میں پتہ چلا حالات ایسے ہیں، انہوں نے نعمان بن بشیر کو معزول کیا، وہ گورنر کوفہ تھا، ابن زیاد کو بھیجا، ابن زیاد اپنی سواری پہ سوار اور ڈاٹا باندھا ہوا، پگڑ باندھا ہوا اور ایک لڑوا اس طرح لٹکایا ہوا، اس لڑوے کو منہ پہ لپیٹا ہوا اور کوفے میں آ کے داخل ہوا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید حسین تشریف لا چکے ہیں، اور لوگ قریب آئے اور کیا دیکھا، گنتی کی 18 بندے ابن زیاد کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے حالات پر کے حالات دیکھے کہ یہ سارے مسلم بن عقیل کی بیعت کا اعلان کر چکے ہیں۔ انہوں نے ایک خطبہ دیا اور کہنے لگے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے وہ مجھے آ کے مل لے، اور جو اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہ مجھے آ کے مل لے، اور جو نہیں بچانا چاہتا اپنی خیر منائے۔ ایک خطبہ دیا، ایک خطبے کی وجہ سے یہ سارے منافقوں نے ابن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ابن عقیل نہتے ہیں، گلیوں میں پھرتے ہیں بیچارے، کوئی پانی نہیں پوچھتا۔ پڑھیں جلاؤ العیون کو، تمہاری کتابیں بولتی ہیں، ہماری کتابیں تو الگ ہیں۔ تمہاری کتابیں بولتی ہیں، ناج البلاغہ بولتی ہے، جلاؤ العیون بولتی ہے، ملا یازر الفقہ بولتی ہے۔ کس کتاب کا حوالہ دوں، کس کا نہ دوں؟ کیوں بلایا تھا؟ اگر بلا کر بیعت کا اعلان کیا تھا مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ، اس کو چھوڑا کیوں؟ مجھے بتاؤ۔ چند دنوں کے بعد ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بہت بڑی بغیرتی کا مظاہرہ ہوا۔ سفیروں کو شہید نہیں کیا جاتا، مگر کروانے والے کون ہیں؟ ایک بی بی نے ان کو اٹھایا
اٹھا کر پانی پلایا. رات کے اندھیرے میں ان کا بیٹا اٹھا اور کہنے لگا اماں جی خیر ہے؟ فرمایا کچھ نہیں ہے. جب دیکھا کہ مصعب بن عقیل کو پانی پلایا جا رہا ہے انہوں نے احساس کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ صبح صبح اندھیرے اندھیرے دوڑا گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے پاس گیا کہ آؤ میں آپ کو رنگے ہاتھوں مصعب بن عقیل کو پکڑواتا ہوں. میری یہ بات غلط ہو مجھے وہ سزا جو ایک چور کی سزا ہوتی ہے. مصعب بن عقیل کو شہید کروانے والے کون؟ بولو کوفی ہیں. بی بی نے پوچھا بیٹا اور کیا ہے؟ فرمایا میرا ایک ہی مطالبہ ہے, مجھے یقین ہے مجھے شہید کر دیا جائے گا مگر میرا پیغام ہائے ہائے حضرت حسین تک پہنچا دینا کہ اے حسین کوفے نہ آنا. حضرت حسین تک پیغام پہنچا کہ شہید کر دیا گیا سفیر کو. ارادہ بدل گیا کہ واپس چلتے ہیں. مگر ان کے قریبی بھائی حضرت عقیل کے بیٹے وہ کہتے ہیں ہم تو بدلہ لیں گے. حالات بدل گئے. بدلہ لینے کی خاطر آگے بڑھتے ہیں. فرصت ملتا ہے کیسے حالات ہیں. حالات آپ تلواریں آپ کے خلاف ہیں. اے رسول اے نواسہ رسول تلواریں آپ کے خلاف ہیں. ہو سکتا ہے دل تمہارے ساتھ ہوں. بہتر یہ ہے آپ یہاں سے سیدھے واپس مکہ چلے جائیں. آگے چلتے ہیں. حر بن یزید تمیمی کا ایک وہ بہت بڑا لشکر ملتا ہے. ہاں بھائی حضرت حسین کہتے ہیں بھائی بات سنو میری, ہم تو لڑنے نہیں آئے, ہمیں تو بلایا گیا. فلاں بندے نے خط لکھا, فلاں نے خط لکھا. وہ حر بن یزید تمیمی کے لشکر کے اندر موجود تھے بلانے والے. سب خاموش ہیں, سب خاموش ہیں. حر بن یزید تمیمی نے نرم لہجہ استعمال کیا. بالآخر آپ کربلا کے قریب پہنچے. وہاں عمر بن سعد آ گئے. ان کو ذمہ داری سونپ دی گئی ابن زیاد کی طرف سے. اس نے کہا اے نواسہ رسول آپ کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. وہاں آ کر میرے حسین نے 3 شرطیں پیش کی. اے مسلمانوں جو کہتے ہو حسین لڑنے گیا تھا, جو کہتے ہو حسین حکومت کرنے گیا تھا, ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے واپس جانے دو تاکہ میں مکہ میں جا کر عبادت میں مصروف ہو جاؤں. اگر یہ نہیں مانتے تو مجھے آگے جانے دو روم کی سرحد پہ تاکہ میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. معلوم یہ ہوتا ہے سامنے بیٹھنے والوں کو میرے حسین کافر نہیں کہتے. کیوں بھائی؟ اگر وہ کافر ہوتے تو کہتے چھوڑو پر کوئی شرط نہیں. تیسری اور آخری شرط کیا ہے؟ مجھے ڈائریکٹ شام جانے دو تاکہ میں یزید کے سامنے بیٹھ کر اس کی موجودگی میں بیٹھ کر اپنا مسئلہ پیش کروں. وہ مجھے اپنی بات سنائے, میں اپنی بات سناؤں. مذاکرات کی میز پہ بیٹھتے ہیں. مذاکرات کا دروازہ قیامت تک کھلا ہے. ہائے ہائے بات تو بن گئی. ابن سعد گیا ابو عید اللہ ابن زیاد کے پاس جا کر کہا مسئلہ حل ہو گیا ہے, ہم کسی کشمکش پہ پڑنا نہیں چاہتے, یہ شرطیں ہیں. اب بیچ میں سے ایک کرلا چوہا اٹھا. اللہ وہ بھی اپنا ہی تھا. حضرت حسین کا پھپھیرا بھائی شمر اٹھا ذوالجوشن. اس نے کہا اے ابن زیاد تیری کیا وقت رہے گی اگر حسین جیسا نواسہ رسول اور وہ وہاں یزید کے پاس چلا گیا تجھے پوچھے گا کوئی نہیں. شرط لگاؤ حسین تیرے پاس آئے اور تو اس کو اپنی موجودگی میں, وہ حضرت حسین کو اپنی موجودگی میں یزید کے پاس لے کے چلے. واپس آ کر یہ بتایا گیا. ابن سعد نے کہا یہ کام میرے لیے مشکل ہوگا. اس نے کہا اس کو چھوڑو, ابن سعد کو چھوڑو. شمر کو سپہ سالار بنایا اور کہا جاؤ تم جا کے یہ کہو کہ وہ میرے پاس آ جائے اور یہاں میں اپنی موجودگی میں لے کے چلتا ہوں. حضرت حسین نے کہا میں ابن زیاد کے سامنے جا کر اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا. یہ حق والا فیصلہ تھا. نواسہ رسول حیدر کرار کا اور فاطمہ کا لخت جگر ایک عام بندے کے ہاتھ پہ بیعت کا اعلان کرتے, یہ کہاں کا انصاف تھا؟ ابن سعد نے تیر پھینکا. اس نے وہ لعنت کمائی جو آج تک لعنت دیکھی جا رہی ہے.
اس کے بعد شمر ذوالجوشن نے تیر پھینکا اور وہ رشتہ دار قریبی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے دل کے پھپھولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے۔ یہ وہ لڑائی ہے جس کو کفر اور اسلام کا مارکا کہا جا رہا ہے۔ کوئی کفر اور اسلام کا مارکا نہیں، ظلم، ظالم اور مظلوم کا مارکا ہے۔ اگر کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا تو میرے حسین کبھی نہ کہتے کہ مجھے روم کی سرحد پہ جانے دو، وہ کہتے ٹھیک ہے میں کافروں کے ساتھ لڑنے آیا ہوں، لڑ کے جاؤں گا۔ لیکن حضرت حسین کی مانی نہیں گئی، اپنی عزتوں کی خاطر، اپنی وجاہتوں کی خاطر کبھی فوجی حکمرانوں کی لاشوں پہ قبضے اور کبھی فوجی حکمرانوں کے نشانوں کو آگ لگائی جائے۔ یہ پاکستان کے دودھ میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک شورش نے کہ حق ہاشمی خاندان کا ہے، حق اہل بیت کا ہے خلافت کا، اور کسی کا نہیں ہے۔ ایک ایسے بیانیے نے عالم اسلام کو خلفشار کا شکار کر دیا، اور آج 10 محرم کو یکم سے لے کر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، کس کی سنت ہے؟ روکا جائے، اس کو حکومتی سطح پہ قانون سازی کی جائے۔ حضرت حسین کے جو فرامین ہیں ان کو عام کیا جائے۔ حضرت حسین کا روزہ تھا 10 محرم کو 60 ہجری میں جب آپ شہید ہوئے، آج یہ پانی پلا پلا کر کس کی سنت کو زندہ کیا جاتا ہے؟ محرم کا روزہ حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں۔ سن لو میرے بھائیوں، یہ تاریخی بات نہیں، سنت کی بات کرتا ہوں۔ محرم کا تعلق میرے آقا کے دور سے چلا ہے، بلکہ آدم کے دور سے چلا ہے۔ 10 محرم کو یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ میرے آقا نے مدینے میں آ کے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فرمایا حضرت موسیٰ کو آزادی ملی تھی، ہم شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا میں زیادہ حقدار ہوں، اپنے بھائی موسیٰ کو جو آزادی ملی ہم بھی اس کے شکرانے کے طور پہ تمہارے ساتھ مل جائیں۔ میرے آقا نے 10 محرم کو روزہ رکھنے کا آرڈر جاری کر دیا۔ بخاری کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، اور پھر یہ کہا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے۔ اس روزے کا تعلق حسین کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے، محرم کی حرمت کا تعلق حسین کی شہادت کے ساتھ نہیں ہے۔ محرم کا حرمت کا تعلق قرآن نے پہلے بتا دیا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ عزت والے مہینے 4 ہیں، ان میں جنگ حرام تھی، ان میں جنگ حرام تھی۔ جب جنگ محرم میں حرام تھی تو کبھی حسین لڑنے جا سکتے تھے؟ کبھی ممکن نہیں تھا۔ بلایا گیا، لے جایا گیا اور وہاں لے جا کر شہید کر دیا گیا، اور اتنا بڑا یہ سانحہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مگر اس سانحے کا مقصد یہ نہیں ہے یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک میں سیاہ کپڑے پہن کر سوگ مناتا پھروں۔ ابھی 10 محرم آیا نہیں ہے، میں نے پہلے سوگ منانا شروع کر دیا۔ معلوم ہوتا تیاری پہلے سے تھی ان کی کہ ہم نے ان کو شہید کرنا ہے۔ کیوں بھی بندہ مرتا ہے اگلے دن اس کا سوگ شروع ہوتا، 3 دن تک سوگ ہے کہ اس کے گھر کے اندر کھانا نہ پکے، اڑوسی پڑوسی رشتہ دار کھانا بھیجے۔ ایسے ہی ہے، 3 دن تک اس کے گھر میں کھانا نہیں پکنا چاہیے۔ یکم محرم کو کیا ہوا؟ 10 کو شہید ہو گئے، یکم کو کیا ہوا؟ 2 کو کیا ہوا؟ 3 کو کیا ہوا؟ یہ کیوں 10 دن ایسا ایک سلسلہ جاری کیا جاتا ہے؟ امت مسلمہ کو الگ الگ بنا کر ٹولیوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے۔ شیعیت مذہب کی اگر میں حقانیت کو بیان کروں، میرے پاس 24 گھنٹے بھی کم ہے۔ اللہ کی قسم یہ ایک ایسا مذہب ہے جس نے اسلام کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے، اور کبھی کوئی رنگ دے کر اور کبھی کوئی رنگ دے کر اس کا آغاز میرے صدیق کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کیا، اس کا آغاز میرے فاروق کے اوپر کیچڑ اچھالنے سے کیا، اس کا آغاز میرے عثمان ذی النورین کی عزت کو اچھالنے پیا، اس کا آغاز قرآن مجید کی آیات کے اوپر کہا گیا کہ ٹوٹل آیات 17,000 تھی۔ جلاء العیون کتاب میں لکھا ہے میرے برادر اگر 17,000 آیات تھی وہ کدھر گئیں؟
عائشہ صدیقہ کے اوپر الزام تراشی کی گئی، ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، مگر فاروق اعظم کی عزت بہت آگے ہے، میرے ابو بکر کی عزت بہت آگے ہے، میرے حسن کی عزت بہت آگے ہے، میرے حسین کی عزت بہت آگے ہے۔ جب تک صحابہ کرام کی ناموس کو محفوظ نہیں کیا جاتا اس وقت تک نہ اس پاکستان میں اسلام کی آبیاری ہوگی، نہ اسلامائزیشن کا نفاذ ہوگا۔ کوئی فقہ جعفریہ کو لے کے پھرتا ہے اور کوئی فقہ حنفیہ کو لے کے پھرتا ہے، کوئی فقہ حنبلیہ کو لے کے پھرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت حسین سے پہلے امام محمد کو انہوں نے امام مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے امام علی کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حسن کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کے بعد انہوں نے حضرت حسین کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کے بعد حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت زین العابدین کے بیٹے حضرت باقر کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ ان کے بعد حضرت امام باقر کے بعد سیدنا جعفر رضی رحمہ اللہ کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ جعفر صادق کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ موسیٰ کاظم کے بعد حضرت رضا کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ امام رضا کے بعد امام تقی کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ امام تقی کے بعد امام نقی کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ امام نقی کے بعد امام حسن عسکری کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اور امام حسن عسکری کے بعد امام مہدی کو مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ مگر تم ابو بکر کو کیوں نہیں مانتے؟ تم امام عمر کو کیوں نہیں مانتے؟ تم امام عثمان کو کیوں نہیں مانتے؟ تم امام ابو ہریرہ کو کیوں نہیں مانتے؟ تم چلے صحابہ کرام کی بات الگ ہے، امام بخاری کو کیوں نہیں مانتے؟ امام مسلم کو کیوں نہیں مانتے؟ امام شافعی کو کیوں نہیں مانتے؟ امام احمد بن حنبل کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم یہ گستاخیاں برداشت نہیں کریں گے۔ اور کو وقت ملا یہ 12 امام جن کو یہ مانتے ہیں، میں ان کی تاریخ بیان کروں گا۔ یہ کون لوگ تھے؟ اللہ کی قسم یہ عظیم لوگ تھے، یہ ولی کامل لوگ تھے، لیکن انہوں نے امامت نسل در نسل پیش کی ہے۔ حسن کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کی ذات صحیح معنی میں حقانیت کو پرکھنے کے بعد جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم 5-6 منٹ آج زیادہ ہو گئے ہیں، اللہ پاک سے دعا مانگے، یہ مجھے معذرت کرنا چاہیے آپ لوگوں سے، انشاءاللہ اگلے جمعے ایسا نہیں ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دیکھیں بھائی، یہ بھائی ہر جمعے آپ کے سامنے یہ بچے آتے ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دین کی خاطر کتنا کچھ کیا، برداشت کیا، اور یہی تھا کہ ان میں آ کر میں دین سمجھاؤں گا۔ کبھی نہیں کہا کہ میں خلافت کی کرسی پہ بیٹھوں گا، اور دین کی خاطر جان قربان کر دی، اور ہم اللہ کے گھروں کے لیے تعمیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔